فرماتا ہے کہ جو میں نے پیدا کر دیا نا، چاہے جاندار ہے، وہ چھوٹی مخلوق ہے یا بڑی مخلوق ہے، رزق میرے ذمہ ہے، اور اللہ نے رزق پیدا بھی کر دیا ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں نا ابھی میں نے بنانا ہے، میں یہ کروں گا تو یہ بناؤں گا، میں یہ کروں گا تو یہ بناؤں گا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے تو بھائی تمہارے بنڈارے، میں نے تمہارے حصے مقرر کر دیے حصے۔ اب اسباب پہ بھروسہ نہیں کرنا، اسباب صرف بنانے ہیں، بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرنا ہے۔ اسباب کا سہارا لینا ہے آپ نے۔ آپ جائیں گے کھیت میں دانا پھینک کے آئیں گے، یہ سبب ہے۔ اس دانے کو کیڑے سے بچا کے ایک کمپل بنا کے اس کو تناور پودا بنا کے اس سے دانے نکال کے دوبارہ تمہیں دینا، یہ اللہ کے رحم و کرم پہ ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ آپ نے دانا ڈال دیا، وہاں سے کوئی کیڑا نکال کے کھا جائے؟ آپ نے سبب پیدا کیا، آپ نے پانی لگایا اس کو وقت پہ، یہ آپ نے سبب کیا ہے۔ بھروسہ نہیں رکھنا کہ میں نے پانی لگایا میری ہوگی، نہیں، یہ بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہے۔ جب آپ نے دانا پھینک کے اب پانی لگا کے آ گئے، اب اللہ کی ذات پہ چھوڑے، رزق اس نے دینا ہے، آپ کے حصے کا رزق آپ کو ضرور ملے گا۔ اور اگر آپ یہ کریں گے کہ کسی کے حصے کا رزق آپ خود نوچنا چاہیں گے، یہ تو بھائی پرندوں اور جانوروں کا طریقہ ہے۔ آپ نے کبھی کسی گدھ کو دیکھا ہو؟ اگر ایک بوٹی، ایک ٹکڑا گوشت کا ہو تو ایک گدھ کے پاس ہو، میں گدھ کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو سمجھ آئے، ایک گدھ کے پاس ہو ٹکڑا تو دوسری اس پہ جھپٹتی ہے۔ یہ بے عقلوں کا طریقہ ہے، عقل مند کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ عقل مند کا یہ طریقہ ہے کہ جو عقل مند کون ہے؟ یہ پرندے عقل مند ہیں؟ بولے جانور عقل مند ہے؟ نہیں۔ یہ درندے عقل مند ہیں؟ نہیں۔ عقل مند کون ہے؟ انسان۔ اگر ایک گدھ دوسرے کا حصہ دوسرے سے چھینتی ہے اور خود اس پہ قبضہ کرنا چاہتی ہے، اور ایک انسان بھی دوسرے کا حصہ چھین کے قبضہ کرنا چاہتا ہے، تو آپ خود فیصلہ کریں پھر اس گدھ اور انسان میں کیا فرق ہے۔